کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں, بڑے بہادر تھے. مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی, انہیں خلیفہ بھی مان لیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا. کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے, کچھ پسپا ہو گئے. حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی, 100 سال کی ماں, ہاتھ کامتے ہیں, راشا ہے, آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے, کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں, چند ساتھی ہیں, زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے, تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے. اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر, پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا, پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا. جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, بالکل سچا ہوں. تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا, چھوڑ کے نہ آنا. کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں, دیکھ مجھے تانے سے بچانا. کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں, میدان میں رہنا, میدان میں. حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے. سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے, آنکھیں نکال ڈالتا ہے, وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے. 100 سال کی ماں, 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں. بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف. چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی. حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے, شہید کیے گئے. مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے. ایک دن حضرت اسماء گزری, 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے, تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے, حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا. تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو, یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے, بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا. شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں, شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے, گھوڑوں پہ ہوتے. لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا, بڑا شوقین تھا, کوئی حرج نہیں. 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی, دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے. کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے, نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو. کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو, اس کے وجود سے بدبو ہے, لعاب دہن شامل ہے, اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی. تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی